اور صحیح نہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری کی پوری زندگی آفت و مصیبت ابتلا و آزمائش ہے، کیونکہ کبھی آپ کو اپنے باپ کی جانب سے مصیبتیں برداشت کرنی پڑی تو کبھی کون کی کبھی آپ کو اپنے والد سے جھگڑنا پڑا تو کبھی ان کو چھوڑنے کے لیے جانا پڑا، کبھی سفر میں ظالم بادشاہ کا ظلم کو بھی کبھی قوم کی مخالفتیں برداشت کرنی پڑی، کبھی آپ کو دہتی ہوئی آگ میں کودنا پڑا تو کبھی وقت کے فرعون جیسے ظالم بادشاہ ناموس سے پکڑنا، کبھی 80 سال کی عمر تک بے اولاد کی زندگی گزارنی پڑی تو کبھی اپنے بیوی سمیت اپنے بیٹے کو غیر آواز پر زمین میں نابسانا پڑا، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے اخیر میں ایک اور امتحان کھڑا کر دیا۔ ابھی آزمائش مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ایک اور امتحان شروع کر دیا کہ جب بچہ اسماعیل علیہ السلام بڑا ہو گیا تھا تو اللہ رب العالمین نے اس کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ یہ امتحان کس قدر کٹھن تھا، یہ امتحان کس قدر مشکل تھا، اس کا اشارہ خود اللہ رب العزت نے فلما بلغ معه السعي سے کر دیا کہ بہت دعاؤں سے مانگے ہوئے، بہت ارمانوں سے مانگے ہوئے اس بیٹے کو قربان کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا جب بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کا قابل ہو گیا تھا، جب پرورش کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد اب وقت آیا تھا کہ قوت بازو بن کر باپ کا سہارا ثابت ہو، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ساتھ ہی ساتھ اپنے بیٹے سے رائے لینا چاہے، پوچھا اے میرے لاڈلے بیٹے، اے میرے نخ کے جگر، اے میرے جگر کے ٹکڑے، مجھے اللہ رب العالمین نے آپ کو قربان کرنے کا حکم دیا ہے، ہم ذمہ بتا بیٹے آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا چاہت ہے؟ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جنہوں نے تربیت پائی تھی حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی میں، وہ بھی بلا جھجک کہتی ہے یا ابت افعل، اے میرے والد محترم، اے میرے ابو جان، آپ اس کو کر گزریے جس کو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ دونوں باپ اور بیٹے قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے، قربانی کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ زمین ثابت ہے، فلک حرف زدہ ہے کہ اللہ کی زمین کے حصے پر 100 سال کا بوڑھا شخص اپنے پیارے بیٹے، اپنے خوبرو زندگی کے تمام درانائیوں سے بھرپور بیٹے کو اوندھے منہ لٹایا ہوا ہے، اپنے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تیز دھار چھری کو اس کے گلے پر رکھا ہوا ہے جو کسی بھی لمحہ اس کا گلا کاٹ سکتی ہے، لیکن مسلمانوں ذرا دیکھیے وہ بیٹا صبر و استقامت کا کیسا پیکر بنا ہوا ہے کہ آنکھیں بند کر رکھی ہیں، منتظر ہے کہ کب اس کا باپ اس کے گلے پر چھری پھیرے۔ مسلمانوں یہ کون سی آزمائش تھی، یہ کون سی مصیبت تھی، یہ کس قدر تھے، یہ کون سی منزل کے مسافر تھے، یہ کون سی آزمائش تھی جس میں باپ اور بیٹے دونوں مبتلا تھے، آخر یہ کس منزل کے مسافر تھے جنہیں آزمائش کی گرم بھٹی سے گزارا جا رہا تھا۔ عظمت و عظیمت کی اس بلند پہاڑ پر چڑھنے والے آخر کون تھے جو اثار و قربانی سے اللہ رب العالمین کے قریب ہو رہے تھے؟ ایسا کون سا جذبہ تھا جس کے جنون نے ایک باپ کو اپنے والد ہونے کی شفقت سے محروم کر دیا تھا؟ ایسی کون سی فرما برداری تھی کہ جس نے بیٹے کو جان جیسی قیمتی سامان کو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار کیا تھا، اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر مٹانے کے لیے تیار کیا تھا؟ زمین تھرا اٹھی، آسمان لرزنے لگا کہ آج زمین کے حصے پر ایک شقیق باپ کے ہاتھ سے اپنے بیٹے کا قربان ہونے کا کہا۔ مسلمان میرے بھائی ذرا دل پر ہاتھ رکھیے، پوچھیے
لیکن جواب دے اس باپ کا کیا ہوگا جس باپ نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں اپنے ہاتھوں سے پالا پوسا اور وہی باپ اس بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قربان کر رہا ہو. لیکن تھوڑا بتائیے اس باپ نے کیسے صبر کیا ہوگا جس باپ نے ایک بیٹے کے لیے بہت دعا مانگی اور وہی باپ اس بیٹے کو اپنے ہی ہاتھوں سے قربان کر رہا ہو. اے مسلمانوں ذرا بتائیے اس ماں نے کیسے صبر کیا ہوگا جس ماں نے 9 ماہ تک پیٹ میں تھپ کر رکھا اور وہی ماں اس بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار کر رہی ہے. اے ذرا مسلمانوں اپنے دل سے پوچھئے بتائیے دل اس ماں نے کیسے صبر کیا ہوگا اس ماں کا کیا حال ہوگا جس ماں نے ایک بچے کے لیے 2 سال تک چھاتوں کا دودھ پلایا اور آج اسی بچے کو کاٹا جا رہا ہے. مسلمانوں ان آنکھوں نے آنسو کے سیلاب کو کیسے روکا ہوگا جن آنکھوں کے سامنے وہ کھیلتا پھرتا تھا آج انہیں آنکھوں کے سامنے سے کاٹا جا رہا ہے. اسماعیل علیہ السلام کو کھلانے پلانے والا کیسے مسلمانوں اس منظر کا کچھ تو مقصد تھا. یہ قربانی صرف کسی انسان کو کسی جانور کو کاٹ کے اس کے گوشت سے لطف اندوز ہونے کی نہیں تھی. یہ قربانی صرف دل و جان کی قربانی تھی کیونکہ اللہ رب العالمین کو تقویٰ پہنچتا ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا اللہ رب العالمین کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا ہے وَلَا دِمَاؤُهَا نہ اس کا خون پہنچتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ بلکہ اللہ رب العالمین کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم قربانی کرنا چاہتے ہو اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہو یا لوگوں کی نگاہ میں بڑا بننا چاہتے ہو. مسلمانوں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج عید کے دن قربانیاں کرتے ہیں لیکن نہیں معلوم ان کی قربانیاں قبول ہوتی ہیں نہیں کیونکہ ان کے اندر جو انا کا ایک سریا ہے وہ ہمارے اندر داخل ہو چکا ہے جو دکھلاوا ہے وہ ہمارے اندر اس قدر داخل ہو چکا ہے جو قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا ہے. مسلمانوں سبق سیکھے ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اس کے گلے پر چھری چلاتے کیوں اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام لانے کے بعد اپنی گردن کو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے سامنے جھکا دیجیے کیونکہ یہی ہماری کامیابی کا راز ہے. اس کا وقت الہی سے دعا کروں کہ بار الہی ہم سب کو قربانی کا جذبہ عطا فرمائے. آمین. اور خروج سے اللہ کے ساتھ قربان کرنے کی توفیق دے.